بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ریا چونٹی کی چاپ سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اس کا بیان۔ اے عزیز، جانتو کہ بعض ریا تو ظاہر ہے، جیسا کوئی شخص لوگوں کے بیچ میں تہجد کی نماز پڑھے اور اکیلا ہو تو نماز نہ پڑھے۔ اس سے زیادہ پوشیدہ وہ ریا ہے کہ ہمیشہ تہجد پڑھنے کی عادت ہو، لیکن اگر کوئی شخص موجود ہو تو زیادہ خوشی سے پڑھے اور پڑھنا بہت آسان معلوم ہو۔ یہ ریا بھی ظاہر ہے، چونٹی کی چاپ کے مثل نہیں ہے، کیونکہ اسے پہچان سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ریا ہوتی ہے، جیسے کہ دوسرے کو دیکھنے سے تہجد میں خوشی نہ بڑھے، آسان بھی معلوم نہ ہو۔ جس طرح ہر شب نماز پڑھتا تھا ویسا ہی رہے اور فی الحال کوئی علامت ظاہر نہ ہو، لیکن جس طرح لوہے میں آگ ہوتی ہے اس طرح دل میں ریا ہو، اور اس کا اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب لوگ یہ جان جائیں کہ یہ شخص تہجد گزار ہے تو یہ خوش ہو اور اپنے دل میں کشادگی اور انبساط دیکھے۔ یہ فرحت اور انبساط اس بات کی دلیل ہے کہ ریا اس عبادت میں پوشیدہ ہے۔ اگر فرحت کو انکار اور کراہت سے دور نہ کرے گا تو اس بات کا خوف رہے گا کہ مبادا یہ چھپی ہوئی رگ جنبش میں آ جائے اور در پردہ چاہے کہ ایسا کوئی سبب کیجیے کہ لوگ آگاہ ہو جائے۔ اگر صراحتاً نہ ہو تو کنایتاً کہے، اور اگر کنایتاً بھی نہ کہے تو انداز اور وضع سے ظاہر کرے، اپنے آپ کو جھکا ہوا شکستہ دل دکھائے تاکہ لوگ جانیں کہ شب بیدار رہتا ہے۔ اور ریا کبھی اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ وہ اس طرح پر ہوتی ہے کہ آدمی نہ تو مخلوق کے مطلع ہونے سے خوش ہو اور نہ لوگوں کے حاضر اور موجود ہونے سے نشاط بڑھے۔ لیکن اگر ریا سے دل خالی نہ ہوگا تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس پہنچے گا اور پہلے سلام نہ کرے گا تو یہ اپنے دل میں تعجب دیکھے گا، اور اگر کوئی شخص اس کی حرمت اور تعظیم میں کوتاہی کرے گا یا خوشی سے اس کے کام کاج مستعد نہ رہے گا یا خرید و فروخت میں اس کی کچھ رعایت اور خاطر نہ کرے گا یا اس سے اچھی جگہ بیٹھنے کو نہ دے گا تو اپنے دل میں متعجب ہوگا کہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ اگر وہ عبادت پوشیدہ نہ کی ہوتی تو یہ تعجب نہ ہوتا، تو گویا اس کا نفس اس عبادت کے حساب سے جو اس نے پوشیدہ کیا ہے عزت اور حرمت کا تقاضا کرتا ہے۔ غرض یہ کہ جب تک عبادت کا ہونا اور نہ ہونا آدمی کے نزدیک یکساں نہ ہو جائے تب تک اس کا دل ریائی خفی سے خالی نہیں، کیونکہ اگر وہ کسی کو 1000 دینار دے کر 1,00,000 دینار کی چیز لینا چاہے تو کسی پر احسان نہ رکھے گا اور اپنی عزت اور حرمت کا ارجمند نہ ہوگا، اور اس امر کا کرنا نہ کرنا اس کے نزدیک لوگوں کے حق میں برابر ہوگا۔ تو جب سعادت ابدی کو پہنچنے کے واسطے خدا کی کچھ عبادت کرتا ہے تو اس کے عوض میں اپنی عزت اور حرمت کی امید لوگوں سے کیوں رکھتا ہے؟ یہ ریا سب ریاؤں سے زیادہ خفی ہے۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ قیامت کے دن علماء سے کہیں گے کہ کیا تمہارے ہاتھ لوگوں نے سودا بہت سستا نہیں بیچا، اور کیا تمہارے کام کاج مستعد نہیں رہے تھے، اور کیا پہلے تمہیں سلام نہیں کرتے تھے؟ یعنی یہ سب باتیں تمہارے اعمال کی جزا دی جو تم حاصل کر چکے، اور تم نے اپنے اعمال کو خالص نہیں رکھا۔ ایک شخص جو مخلوق سے بھاگ کر عبادت میں مشغول ہوا تھا کہتا ہے کہ ہم فتنہ سے بھاگے ہیں، اور خوف ہے کہ ہمارے کام میں مخلوق کے حساب سے کچھ فتنہ پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہماری عزت اور حرمت اور ہمارا حق نگاہ رکھے۔ اسی سبب سے مخلص لوگوں نے کوشش کی کہ اپنی عبادت کو اس طرح چھپائیں جس طرح فواہش اور معاصی کو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو عبادت خالصتاً للہ ہو وہی قیامت کے دن قبول ہوگی۔ ان کی مثل اس شخص کے مانند ہے جو حج کو جاتا ہے اور جانتا ہے کہ جنگل میں زر خالص ہی چلے گا، وہاں جان کا خطرہ ہوگا، تو وہ زر خالص پیدا کرتا ہے اور جو سونا کھوٹا ہو اسے پھینک دیتا ہے اور حاجت کے دن کو نگاہ میں رکھتا ہے، اور قیامت کے دن سے زیادہ کسی دن مخلوق عاجز نہ ہوگی، اور جو کوئی آج عمل خالص نہیں کرتا کل قیامت کو خراب رہے گا اور کوئی اس کا ہاتھ نہ پکڑے گا۔ جب تک آدمی یہ فرق کرتا ہے کہ میری عبادت چارپایا دیکھتا ہے یہ آدمی، تب تک ریا سے خالی نہیں۔ جناب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ریا بالکل پوشیدہ اور توڑی ہے وہ بھی شرک ہے، یعنی خدا کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرنا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کے علم کو بس نہ سمجھا تب تو اور کے جاننے نے اس کی عبادت میں اثر کیا۔ اے عزیز، جان تو کہ جو شخص اس سبب سے خوش ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کی عبادت کی اطلاع ہو وہ ریا سے خالی نہیں، اور جو خوشی حق پر ہوتی ہے اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اس خیال سے خوش ہو کہ
کہ اس نے عبادت پوشیدہ رکھنے کا ارادہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بے قصدی ظاہر کر دی، اور گناہوں کو قصور بہت سے کیے تو خدا نے ظاہر نہیں کیے، اور یہ سمجھ کر خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اس کی برائی پوشیدہ کرتا ہے اور نیکی ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ خوشی دراصل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے سبب سے ہے، لوگوں کی تعریف اور قبولیت کی وجہ سے نہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دو تم اے محمد کے ساتھ فضل اور رحمت خدا کے چاہیے کہ خوش رہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی خوش ہو اور کہے کہ حق سبحانہ نے میری برائیاں دنیا میں پوشیدہ رکھی، تو اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت میں ہی پوشیدہ رکھے گا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ اس سے یہ بات بہت بعید ہے کہ دنیا میں بندے کے گناہ چھپائے اور آخرت میں رسوا کرے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ کر خوش ہو کہ لوگوں نے جب اس کی عبادت دیکھی تو اس کی پیروی کریں گے اور سعادت کو پہنچیں گے، حتیٰ کہ اس کے واسطے پوشیدہ کا ثواب بھی لکھیں گے۔ اس نے پوشیدہ رکھنے کا ارادہ کیا اور اعلانیہ کا ثواب بھی لکھیں گے کہ بے اس کی کثرت کی عبادت ظاہر ہو گئی۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس سبب سے خوش ہو کہ جس نے اس کی عبادت دیکھی وہ اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس نے عقیدت رکھتا ہے، اور وہ اس تعریف اور عقیدے کے سبب سے حق سبحانہ تعالیٰ کا مطیع رہتا ہے اور خدا کی اطاعت سے خوش ہوتا ہے، نہ اپنی جاہ سے جو لوگوں کے نزدیک حاصل ہوئی۔ اس کی علامت ہے کہ اگر دوسرے کی اطاعت سے مطلع ہو تو بھی ایسا ہی خوش ہو جیسا اپنی اطاعت سے خوش ہوتا ہے۔ اے عزیز، جان تو کہ ریا کا خیال یا عبادت کے پہلے یا بعد یا بیچ میں ہوتا ہے۔ پہلا وہ کہ جو خیال ریا عبادت سے پہلے ہوتا ہے وہ عبادت کو بالکل باطل کر دیتا ہے، کیونکہ نیت میں اخلاص شرط ہے، اور اس خیال کے سبب سے اخلاص باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ریا اصل عبادت میں نہ ہو، مثلا ریا کے سبب سے اول وقت آدمی نماز کی جلدی کرے، اور اگر تنہا ہوتا تو اصل نماز میں قصور نہ کرتا لیکن اول وقت میں نہ پڑھتا، تو اصل نماز چاہے تو باطل نہ ہو، درست ہو، کیونکہ اصل نماز میں اس کی نیت پاک ہے، اس کی نماز تو ٹھیک ہے وقت۔ جیسا کوئی شخص غصب کیے ہوئے مکان میں نماز پڑھے تو فرض ادا ہو جائے گا اگرچہ گناہگار ہوگا، لیکن نفس نماز کے سبب سے گناہگار نہ ہوگا۔ اس طرح یہاں پر بھی نفس نماز میں ریاکار نہیں ہے، بلکہ فقط وقت میں ہے، یعنی اس کی ریا وقت کی ہے، اور اگر اخلاص کے ساتھ نماز پوری کرے پھر ریا کا خطرہ گزرے اور نماز کا اظہار کرے تو پڑھی ہوئی نماز باطل نہ ہوگی، لیکن اظہار سے ریا محقق ہو جائے گی اور اس کے سبب سے عذاب ہوگا۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے کل سورہ بقرہ پڑھی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبادت سے اسے یہی نصیب تھا، یعنی جو اظہار کیا۔ ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں برابر روزے رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نہ روزہ دار ہے نہ روزہ خوار ہے۔ محدثین نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ چونکہ تو نے اظہار کیا تو روزہ کی عبادت باطل ہو گئی، اور ہمارے نزدیک ظاہراً یہ معنی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اس کے اظہار سے جانا کہ عبادت کے وقت ریا سے خالی نہ تھا، لیکن اگر خالی ہو تو عبادت درست ادا ہوئی اور تمام ہو گئی، پھر ریا سے اس کا باطل ہو جانا بعید ہے۔ اس حدیث سے یہ معنی بھی کہتے ہیں کہ برابر روزہ رکھنا منع ہے، لیکن جو ریا کا خیال عبادت کے درمیان آئے تو اگر اصل عبادت کی نیت کو مغلوب کرے تو عبادت باطل ہو جائے گی۔ مثلا نظارہ بازی کی چیز سامنے آئی یا کوئی چیز گمتی ہوئی یاد پڑی اور اگر لوگ نہ ہوتے تو نماز توڑ دیتا، اور شرم سے یعنی لوگوں کی شرم سے اس نے نماز پوری کی تو یہ نماز باطل ہوگی، کیونکہ عبادت کی نیت جاتی رہی اور یہ کڑا رہنا اب لوگوں کے واسطے ہے۔ اور اگر اصل نیت برقرار ہے مگر لوگوں کے دیکھنے سے خوشی پیدا ہو اور نماز اچھی طور پڑھنے لگے تو ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ نماز باطل نہ ہوگی، اگرچہ اس ریا کے سبب سے گناہگار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کی عبادت دیکھے اور یہ اس کے سبب سے خوش ہو تو حارث محاسبی کہتے ہیں کہ اس امر میں اختلاف ہے کہ اس کی نماز باطل ہوگی یا نہیں، اور کہتے ہیں کہ میں اس امر میں متوقف تھا اور مجھے ظن غالب یہ ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی۔ پھر کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی عبادت پوشیدہ کرتا ہوں لیکن لوگ اس سے واقف ہو جاتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے 2 اجر ملیں گے،
ایک عبادت پوشیدہ کا اور دوسرے اعلانیہ کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول مقبول صاحب نے سے یہ مراد دیا کہ فراغت کے بعد عبادت ظاہر اور عبادت کرنے والا خوش ہو، یا یہ مراد دلی ہو کہ اپنی عبادت کے ظاہر ہو جانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوش ہو، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر اس قدر خوش ہو کہ عمل میں زیادتی نہ کرے اور اصل نیت برقرار رہے اور اس نیت کے حکم سے عمل کرے تو نماز باطل نہ ہوگی، یعنی جو نیت شروع کی تھی اگر اسی وجہ سے کرے، بعد میں لوگوں کو پتہ چلے اس نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، تو یہ خوشی جو ہے یہ ریا میں نہیں ہے۔